اور سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ممالک پر پچھلے سال لگائے گئے صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے ہیں۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت نے فیصلہ سنایا ہے، جسے چیف جسٹس جان رابرٹس نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے جس قانون کے تحت اضافی ٹیرف لگائے وہ قومی ایمرجنسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اضافی ٹیرف نافذ کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ قانون ٹرمپ کو اضافی ٹیرف لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ فیصلے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نافذ وسیع تجارتی اقدامات کالعدم ہو گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکی حکومت ٹیرف واپس لینے کے بجائے قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، بھارت، پاکستان اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک پر یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گلوبل ٹیرف صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور اکنامک ایجنڈے کا مرکزی حصہ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کا بڑا نقصان کہا جا رہا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں اس موضوع پر بات نہیں کی کہ 14 دسمبر تک وصول کی گئی 134 ارب ڈالرز کی رقم کا کیا بنے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ معاملہ چھوٹی عدالتوں میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2025 میں بھارت اور برازیل جیسے ممالک پر 50% جبکہ چین پر 145% ٹیرف لگایا تھا۔ اور مزید آپ کو بتائیں کہ امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ممالک پر پچھلے سال لگائے گئے صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت نے فیصلہ سنایا، جسے چیف جسٹس جان رابرٹس نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے جس قانون کے تحت اضافی ٹیرف لگائے وہ قومی ایمرجنسی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اضافی ٹیرف نافذ کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا۔ امریکی صدر نے امریکی عدالت کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عدالتی فیصلے سے دنیا خوش ہوگی، مگر اس خوشی کو زیادہ دیر نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ساری دنیا پر 10% ٹیرف لگا دیں گے۔ ٹیرف سے ملنے والے منافع میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ کی کئی کمپنیز پہلے ہی ریاست سے ری فنڈ کے لیے عدالتوں سے رجوع کر چکی ہیں۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق 1000 امریکی کمپنیز ٹیرف ادا کرنے کے باعث پہلے ہی ریاست سے ری فنڈ کا دعویٰ کر چکی ہیں۔ ان کمپنیز نے اضافی ٹیرف کی مد میں پچھلے سال 14 جنوری تک 133 ارب ڈالر ادا کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے لیے 10-15 دن کا الٹیمیٹم دوبارہ دہرا دیا۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے ڈیل کے لیے یہ کافی وقت ہوگا، 10-15 دن زیادہ سے زیادہ، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ بہت بری چیزوں کی وارننگ دیتے ہوئے کہا ایران کو کسی نہ کسی طرح معاہدہ کرنا ہی ہوگا۔ صدر ٹرمپ گزشتہ روز بورڈ آف پیس کے اجلاس میں بھی ایران کو خبردار کر چکے ہیں کہ اسے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ بہت بری چیزیں ہوں گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو خطے میں موجود امریکی اڈوں کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران امریکہ جنیوا مذاکرات کے دوران 2 ہفتوں کا وقفہ ہوا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ایران کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ایک طرف دنیا کا جدید ترین ایٹمی بحری بیڑا USS جرالڈ فورڈ خلیج کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دوسری طرف پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں ہنگامی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ کیا مشرق وسطیٰ میں جنگ کا نقارہ بجنے کو ہے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ہونے والے امریکی اور ایران کے بلاواسطہ مذاکرات انتہائی تلخ رہے۔ امریکی وفد کی قیادت کرنے والے اسٹیو وٹکاف بضد تھے کہ مذاکرات صرف ایٹمی پروگرام تک محدود نہیں رہیں گے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک موقف تھا کہ دفاعی میزائلوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جنیوا کے ان مذاکرات میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے 2 ہفتوں کا وقفہ لیا گیا تھا تاکہ وفود اپنے اپنے دارالحکومتوں سے مشاورت کر سکیں۔ جنیوا مذاکرات میں وقفے کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے دھماکہ خیز 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم جاری کیا ہے۔ اس دھمکی کے ساتھ امریکی فوجی طاقت خلیج عمان میں جمع ہو رہی ہے۔ دنیا کا جدید ترین ایٹمی بردار بحری جہاز SS جرالڈ فورڈ بحیرہ روم عبور کر چکا ہے اور اگلے چند دنوں میں خلیج عمان پہنچ کر USS ابراہم لنکن کے ساتھ مل کر ایران کے گرد گھیرا مکمل کر لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ملاقات کی، جس میں پاک امریکہ اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت اور اقتصادی سرگرمیاں بڑھانے پر زور دیا گیا۔ بورڈ آفیس کے اجلاس پر ہوئی ملاقات میں وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح پر پاک امریکہ روابط جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ پیس پلان پر پاکستان کی حمایت کو سراہا اور کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، معدنیات کے شعبے کی ترقی اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے 14 سال میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو خوشائند قرار دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کا بنیادی مالی سرپلس جی ڈی پی کے 1.3% پر رہا، جو پروگرام کے اہداف کے مطابق تھا۔ 14 سال میں پہلی بار پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا، جبکہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی طور پر شرح قابو میں رہی۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان نے جو اصلاحات کی، ان سے معیشت مستحکم ہوئی اور کاروباری اعتماد بحال کرنے میں مدد ملی۔ 25 فروری کو آئی ایم ایف وفد پاکستان کا دورہ کرے گا، جس میں اہم معاشی امور زیر بحث آئیں گے۔ پاکستان میں 7 سال کے دوران غربت 21.9% سے بڑھ کر 28.9% ہو گئی۔ وزارت منصوبہ بندی نے 7 سال بعد پاکستان میں غربت پر رپورٹ جاری کر دی۔ 2024-25 میں شہروں میں 17.4% اور دیہی علاقوں میں غربت کی شرح 36.2% تک پہنچ گئی۔ سیف الرحمان رپورٹ کریں۔ وزارت منصوبہ بندی نے پاکستان میں غربت کے اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ 2024-25 جاری کر دی۔ 8,483 روپے 80 پیسے ماہانہ آمدن کو سطح غربت مقرر کیا گیا ہے۔ 2024-25 میں پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% رہی، جو 2018-19 میں 21.9% تھی۔ 2024-25 میں شہروں میں غربت کی شرح 17.4% اور دیہی علاقوں میں 36.2% تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں غربت کی شرح 23.3% رہی۔ 2018-19 میں پنجاب میں غربت کی شرح 16.5% تھی۔ 7 سال میں سندھ میں غربت کی شرح 24.5% سے بڑھ کر 32.6%، خیبر پختونخوا میں 28.7% سے بڑھ کر 35.3% ہو گئی۔ بلوچستان میں غربت کی شرح 41.8% سے بڑھ کر 47% تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2019 سے 2025 کے دوران پاکستان کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کووڈ کے بعد مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث غربت بڑھی۔ 2022 میں سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو 30.1 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جبکہ 2025 میں سیلاب کی وجہ سے 2.9 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جس کے اثرات عوام پر آئے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ انہوں نے نوکری بچانے کے لیے رہائی فورس کا اعلان کیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سہیل آفریدی کے اعلان کردہ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ فورس بنانا وفاق کے علاوہ کسی کا استحقاق نہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کسی سطح پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ لوگ اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی پروڈکٹ کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی فورس کو پارٹی کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا تو فورس بنائی جائے گی۔ سی ایم سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے اسٹریٹ موومنٹ کی۔ اگر سی ایم سہیل آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رہائی فورس بنائی جائے تو ہم اس کو بنائیں گے۔ اس کی انڈورسمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی شیخ وقاص کی اس بیان کو میں کیسے رسپونڈ کروں، مجھے اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک علی امین صاحب کی انٹرویوز کی بات ہے، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کی جو ایشو بنا ہوا تھا اس پہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ رہائی پہ ہونا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علی امین صاحب کو اس ٹائم پہ انٹرویوز نہیں دینے چاہیے تھے۔ اگر دے بھی دے تو اس پہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو اور عمران خان صاحب کی جو صحت کا ایشو ہے اس پہ ہی بات ہوتی تو بہتر تھا۔ دیکھیں، بات جہاں تک نیشنل گورنمنٹ کی ہے، تحریک انصاف کچھ چیزوں پہ پرنسپل یا چغزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی اگر نہیں ہوتی تو ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم نیشنل گورنمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیں گے۔ فواد چودھری کی جہاں تک بات ہے تو فواد چودھری کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کسی بھی قسم کے فیصلے کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ عمران خان صاحب کو کیسے منائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ کوئی ڈیل کی آفر ہوئی نہ کوئی ڈیل کا آپشن ٹیبل پر موجود ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں رانا ثنا نے ڈیل کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو نہ حکومت اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی آفر کی ہے۔ عمران خان صاحب کو ڈیل کب آپ لوگوں کی طرف سے یا کس کی طرف سے آفر کی گئی تھی؟ اس بات کو جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے اس کو اس طرح سے فریم کیا کہ جیسے جی ان کو آفر ہوئی ہے، ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہم کیس بھی ختم کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، اور آپ جو ہے نا وہ باہر تشریف لے آئیں، اور وہ انکاری ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ نے کہ جی آپ کے کیس ختم کر دیں گے، یا آپ کو جو بقول ان کے کہ جی میرا مینڈیٹ، کوئی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بارے میں بڑی ان کی دو ٹوک پالیسی ہے کہ انہوں کی طرف سے کوئی نہ آفر ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کچھ روز پہلے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب کے دوران نفرت انگیز اور تعصب پر مبنی گفتگو کی گئی۔ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب صوبے اور وفاق کے خلاف تھی۔ چند دن قبل کراچی میں گورنر ہاؤس میں ایک تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں جس طریقے سے جو الفاظات کا چناؤ ہوا ہے، جو خیالات کا چناؤ ہوا ہے، اور جس طریقے سے اسپیکر صاحب اس تقریب میں جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوئی، جو نفرت انگیز اور لسانی بنیاد پر جو گفتگو کی گئی ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس شہر میں اس نفرت انگیز گفتگو کی شروعات، تعصب کی شروعات، نفرت انگیز گفتگو کی شروعات ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس شہر نے پہلے بھی بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں۔ گورنر ہاؤس وغیرہ یہ آئینی ادارے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ جو تقریب ہوئی ہے وہ اس صوبے کے خلاف تقریب ہوئی ہے، وہ وفاق کے خلاف تقریب ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو ان کے ایم این اے صاحب فرماتے کیا ہیں، سر تعصب کی انتہا، بولتے جی یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جمعے تک رہتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنے گاؤں کو چلے جاتے ہیں۔ سر سندھ جو ہے وہ ایک ہے، سندھ ایک تھا، سندھ ایک رہے گا۔ آج ایم کیو ایم کا ایک ممبر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے پوری سارجنٹ بلائے ہیں، وہ ممبر کہہ رہا ہے کہ ان کو ایم کیو ایم کے دوسرے بلوچستان اسمبلی میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد رکن صوبائی اسمبلی اصغر علی ترین نے پیش کی۔ قرارداد کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی نشستیں 65 سے بڑھا کر 85 کی جائیں۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی نشستیں 20 سے بڑھا کر 28 کی جائیں۔ اپوزیشن لیڈر یونس ظاہری نے کہا صرف قرارداد منظور نہیں کرائیں بلکہ اس پر عمل بھی کرائیں۔ جب ہم دیگر قوانین منظور کر سکتے تو یہ بھی منظور کر سکتے ہیں۔ زرین مکسی نے کہا اسمبلی نشستیں بڑھانے سے متعلق وفاقی حکومت سے بات کی جائے، اسمبلی نشستیں بڑھانے سے متعلق قرارداد کو مشترکہ قرارداد تصور کیا جائے۔ نیو کراچی کے ایک سکول کی حالت زار پر رپورٹ تیار کی ہے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیو کراچی سیکٹر 5F کا فرحانہ پرائمری اسکول بنیادی سہولتوں کے فقدان کا شکار ہے۔ یہ رواں ہفتے کے مناظر ہیں۔ یہ اسکول اس کے احاطے میں، یہ پوری دکانیں اس کے احاطے میں۔ اسکول کی کلاسوں اور صحن میں گندا پانی جمع ہے، جبکہ طلباء اور اساتذہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اساتذہ نے 2 روز قبل اپنی مدداب کے تحت سیوریج کا پانی تو صاف کروا دیا، لیکن والدین اور اساتذہ کو یہ خدشہ ہے کہ سیوریج کا پانی دوبارہ آ سکتا ہے۔ حکومت سے صرف اتنی اپیل ہے کہ وہ دیکھے اس اسکول کی حالت کو، ہمارے پر رحم کرے اور اسکول کی تعمیر کے لیے کوئی اقدامات کرے۔ پانی یہ زمین کی لیکیج یا یعنی کہ نلکوں میں پانی جب آتا ہے، سیوریج ہے، کچھ K3 کی لائن کا شاید پانی آتا ہے، تو اس وجہ سے زمین کے اندر سے پانی آیا۔ یہ 3-4 دن پہلے تھا ادھر پانی، لیکن ہماری بچی آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی ایسے، پھر بول رہی تھی کہ مما وہاں پہ پانی بہت ہوتا ہے۔ میں بھی پھر بولتی تھی کہ آپ کا یونیفارم بھی گندا ہوتا ہے، شوز بھی گندے ہوتے ہیں۔
स्कूल में 113 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। 5 असातिज़ा तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ मौजूद तीनों क्लासरूम्स खस्ता हाली की तस्वीर पेश करते हैं। एक कमरे में क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, दूसरे कमरे में क्लास 4 और 5 के तलबा हैं। कमरों की टूटी हुई छतें हैं, जबकि दरवाज़ों और खिड़कियों का नामो निशान नहीं है। हम जब सारी सहेलियाँ साथ होती हैं तो हम बात करते हैं कि दूसरे स्कूल इतने अच्छे होते हैं, उनमें इतने अच्छे पंखे लगे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होती हैं, और हमारा स्कूल इतना ख़राब है और हुकूमत के पास इतने पैसे हैं, वो हमारा स्कूल क्यों नहीं सही करते हैं। स्कूल जो था ना तो इनमें ना बच्चे बहुत सारे आते थे, तो कुछ बच्चे चले भी गए हैं इस वजह से कि बहुत ख़राब स्कूल है और कुछ स्कूलों में पढ़ते भी नहीं हैं अब। क्लासरूम्स में बेंचें नहीं हैं, इसलिए वालिदैन ने ही घर का खराब सोफा रख दिया है ताकि बच्चे जमीन पर ना बैठें। मासूम लहजों में बच्चे बेहतर क्लासरूम्स, साफ माहौल और बुनियादी सहूलतों की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। हुकूमत से ये कहूँगा कि मेरा स्कूल ना अच्छा बना दे, जैसे प्राइवेट स्कूल होते, बिल्डिंग दीवार सही होती है, गेट लगे होते, पंखा लगा होता है, ऐसा बना दे। जब भी पानी आता है इस स्कूल में, फर्श गंदा हो जाता है, तो आप आते हैं स्कूल या फिर छुट्टी करते हैं? यस सर, हम तो आते थे पर मिसों ने छुट्टियां करवा दी हमारी। मैं हुकूमत को कहूँगा कि सारा फर्श सही करे और कहते इधर से पानी भी ना निकले कहीं से। स्कूल का वॉशरूम्स भी असातिज़ा और वालिदैन ने चंदा जमा करके तामीर करवाया है। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस सरकारी स्कूल के दरो दीवार चीख कर कह रहे हैं कि फरहाना स्कूल को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। महकमा तालीम सिंध की थोड़ी सी तवज्जो इस स्कूल की किस्मत बदल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि अब टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा और यूँ रवां साल के दौरान टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का सहारा लिया जाएगा, जिन्हें अदालतों में कई मरतबा चैलेंज किया गया, मगर अदालतों ने उन्हें दुरुस्त करार दिया है। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम की हिमायत की है और कहा है कि अगर वो इसराइल की जगह होते तो यही करते। स्काई न्यूज़ अरेबिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, दूसरी आलमी जंग में जर्मन्स को भूखा मारते हुए क्या हमने 1 मिनट भी सोचा? अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है ताकि कंपनी को पाबंद किया जा सके कि वो अपनी वेबसाइट्स पर बच्चों और नौ उम्रों की हिफाजत के लिए मजीद इक़दाम करे। न्यू मैक्सिको के महकमा इंसाफ के वकला ने मेटा के खिलाफ दायर मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेटा कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐसे शिकारी अनासिर के लिए एक बाज़ार बनने दिया है जो बच्चों को निशाना बनाते हैं, और ये कि खुफिया तहक़ीक़ात ने साबित किया है कि मेटा बच्चों को ऑनलाइन शिकारियों से महफूज रखने में नाकाम रहा है। ये मुकदमा मेटा और दीगर सोशल मीडिया कंपनीज़ के खिलाफ इस साल दायर होने वाले मुकदमात की एक बड़ी लहर का हिस्सा है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों, स्कूल्स और ख़ानदानों का कहना है कि ये सोशल मीडिया साइट्स ख़तरनाक हद तक नशावर और नौजवानों की जहनी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान MQM रुकन राना शौकत ने अपने साथी अरकान पर कत्ल की धमकियों के इल्ज़ामात आयद किए हैं। स्पीकर सिंध असम्बली ने पुलिस को ऐवान में तलब कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली ने ऐवान में शोर शराबा करने पर MQM रुकन उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। राना जावेद की रिपोर्ट। सिंध असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान MQM के रुकन असम्बली राना शौकत ने अपने साथी रुकन शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि उनका ताल्लुक खालिद मकबूल ग्रुप से है। अगर मुतालिका थाने की पुलिस बुलाकर उनकी FIR दर्ज नहीं कराई गई तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। सर, अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। रुकेश, if the offence is made out, cognizable made out, then FIR may be registered against the accused. सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मैं इनको सिक्योरिटी का भी ऐलान कर रहा हूँ, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, अगर इनके कोई भी इनकी जान माल किसी भी चीज़ का अगर इनको कोई मसला हुआ तो जिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। अच्छा, स्पीकर सिंध असम्बली ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को मुदाखलत करने और मामला हल कराने का मशवरा दिया। मेंबरशिप क्यों ना सस्पेंड करूं जब उनका बिहेवियर ऐसा है इस हाउस में।
مجھے بتائیں اس کا جواب دیں۔ میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے، آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ 1 گھنٹے کی بات کر، 2-3 پڑھ لیں، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ سے گزارش ہے، میں یہ بھیج رہا ہوں، یہ پڑھ لیں آپ۔ شارق جمال نے دعویٰ کیا کہ یہ آپس کا معاملہ تھا جو حل ہو گیا ہے۔ آپس کا معاملہ ہے اور بات یہ کہ وہ لازمی انہوں نے کری، تو رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ لگا ہوا تھا انسان کو۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اسمبلی میں شور شرابہ کرنے پر رکن MKM عثمان کی رکنیت معافی مانگنے تک معطل کر دی۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں ICC T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ کی تیاری کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھرپور پریکٹس کی، جبکہ فلڈ لائٹس میں شیڈیولڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ سیشن بارش کے سبب منسوخ ہو گیا۔